وسلم۔ غالباً پوچھا گیا تھا کہ پالک اور کسی سبزی کا نام لیا تھا، شلجم غالباً پوچھا گیا تھا کہ اس کو اگر پانی میں جیسے ابال کر اس کا پانی پیا جائے تو کیا اس سے وٹامنز وغیرہ حاصل ہوں گے؟ تو اس طرح پی سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اور بلکہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ایک عدد یا دو عدد گاجر آپ لے لیں، اسی طرح سے اس کے اندر ایک شلجم آپ ڈال لیں جو لال رنگ کا ہوتا ہے، اور سیب جو ہے نا ایک عدد اس کے اندر شامل کر لیں، اور پھر اس کو اچھی طرح سے جیسے ابال لیں۔ اس کا جو پانی ہے وہ اگر مدنی منوں کو پلایا جائے جو کمزور ہوتے ہیں۔ سیم فرمایا کہ سیب یعنی پھل اور سبزیاں ملا کے پکانی ہے۔ جی جی، اگر اس کو آپ کچھ دیر جیسے پکا لیں اور پھر اس کا پانی جو ہے اس میں آپ چاہیں تو شہد ملا لیں یا تھوڑی چینی ملا لیں، اگر بچوں کو دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل وہ کہتے ہیں نا کہ چہرہ بالکل لال ہو جائے گا، انشاءاللہ صحت بنے گی، خون بھی بنے گا اس سے، گاجر بھی فائدہ چہرہ لال ہونا عام طور پہ استعارہ اسی سے لیا جاتا ہے کہ خون بڑھ جائے گا۔ جی، چہرہ بھی بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل، خون کی کمی وغیرہ بھی دور ہوگی۔ اچھا، ایک اور طریقے سے بھی چہرہ لال ہوتا ہے لیکن اس کا معنی اپنا ہے، اپنی جگہ پر ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلیے۔ اور معدے میں ورم کا بتایا گیا تھا، ویسے تو اس کا باقاعدہ علاج ہوتا ہے، آپ کسی اچھے طبیب کے پاس اس کا باقاعدہ علاج کروائیں، مگر یہ ہے کہ اس جو میں عرض کر رہا ہوں اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک تو یہ کہ آپ پرہیز کریں جو ایسی چیزیں ہیں کہ مثال ہے کہ جو مرغن غذائیں ہوتی ہیں، پکوڑے، سموسے، پزے، پراٹھے وغیرہ، حلوہ پوری وغیرہ، اس سے آپ پرہیز کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ چو ارکا کے نام سے ایک ارک آتا ہے، چو ارکا، اسے ارق چہار بھی کہا جاتا ہے، تو اس کو صبح و شام آدھا آدھا کپ آپ پیتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی جو ہے معدے کا ورم دور ہوتا ہے۔ ارق مکو بھی آپ لے سکتے ہیں، اس سے بھی جو ہے اس میں فائدہ ہوتا ہے، وہ بھی اسی طرح سے پینا ہوتا ہے۔ نزلے کے حوالے سے پوچھا گیا آپ نے خالد بھائی، ایک میسج آیا ہوا تھا کہ رمضان شریف کے بعد سے ان کو نزلہ ہے اور اب تک وہ تواتر کے ساتھ جاری ہے، تسلسل ہے۔ جی جی، نزلے کے حوالے سے ایک تو آپ جو شاندہ نوٹ فرما لیں کہ اس کو آپ نے تقریباً ایک گلاس پانی کے اندر اس کو کچھ دیر آپ نے پکانا ہے، جب ایک کپ پانی رہ جائے یعنی آدھا پانی تقریباً اس میں جل جائے تو پھر آپ اس کو ایک کپ جو پانی رہ جائے اس کو چھان کر جو ہے اس کے اندر شہد ملا کے بھی پی سکتے ہیں، اسی طرح بھی پی سکتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے آپ نے اس میں شامل کرنی ہے؟ سپستہ، یہ پنسار کی دکان سے آپ کو ملیں گے، خشک ہوتے ہیں یہ اور چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں بلیک کلر کے۔ سپستہ یہ 11 عدد آپ نے لینے ہیں، اور کالی مرچیں جو ہوتی ہیں یہ تقریباً 10 عدد، اور گاؤ زبان یہ ایک جڑی بوٹی ہے، یہ آپ نے لینی ہے 5 گرام۔ منقع یہ بڑی کشمش ہوتی ہے، یہ آپ نے لینے ہیں 5 عدد، اور ملیٹھی جو ہے یہ تقریباً 5-6 گرام آپ نے ملیٹھی لینی ہے۔ یہ تمام چیزوں کو جو ہے ایک گلاس پانی کے اندر آپ نے ابالنا ہے، جو طریقہ عرض کیا اس کے مطابق اس کو آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ عز و جل چند مرتبہ استعمال سے جو ہے آپ کا نزلہ وغیرہ جو ہے انشاءاللہ عز و جل رک جائے گا۔ پھر یہ دوائیں جو ہے آپ نے پھینکنی نہیں ہے، دوبارہ اس کے اندر ایک گلاس پانی ڈال کے آپ اس کو بھیگنے کے لیے رکھ دیں، اور شام میں پھر دوبارہ اس کو پکائیں اور پھر اس کو پی لیں۔ پھر یہ دوائیں جو ہے اب قابل استعمال نہ رہیں، اب اس کو آپ پھینک دیں۔ یعنی 2 مرتبہ جی، ایک خوراک کو یا ایک مرتبہ کی دوا کو جی 2 مرتبہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ آج کل سردیوں کا موسم ہے اور بعض گھروں میں جو ہے بچوں کو بھی نمونیا ہو جاتا ہے اور پھیپھڑے وغیرہ کے امراض جیسے کھانسی، نزلہ، تو اس کے لیے ایک بہت ہی پیارا علاج جو ہے وہ عرض کرتا ہوں، بہت ہی آسان ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ یہ کہ دیسی انڈے کی زردی آپ نے لینی ہے 1 عدد، دیسی انڈے کی زردی، اگر یہ نہ ملے تو پھر آپ فارمی بھی لے سکتے ہیں، مگر دیسی انڈے کی زردی 1 عدد، اور شہد آپ نے لینا ہے تقریباً 10 تولے، آدھا پاؤ کے آس پاس، 125 گرام آپ کہہ لیں۔ اور نمبر 3 زعفران جو ہے 2 رتی، یعنی 1 گرام کا چوتھائی حصہ، یہ 1 گرام کا جو چوتھائی حصہ ہوتا ہے یہ آپ نے تقریباً اتنی زعفران لینی ہے، اور 1 عدد جو ہے انڈے کی زردی لینی ہے، اور شہد جو ہے تقریباً آدھا پاؤ۔ تو اس کو زعفران کو پیس کر شہد میں آپ ملا لیں، اور زردی بھی اسی طرح اس میں ملا کر اچھی طرح اس کو مکس کر لیں، تو یہ ایک دوا بن جائے گی۔ شہد کے اندر آپ نے تقریباً تھوڑی سی آپ نے زعفران ڈالنی، 1 گرام کا جو چوتھائی حصہ ہوتا ہے،
اور پھر اس کے ساتھ ایک زردی آپ نے ڈالنی ہے، تو پھر یہ آپ اس کو مکس کر لیں تو یہ دوا بن جائے گی. ٹھیک. اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ دن میں دو یا 3 بار جو ہے آپ بچوں کو دیجئے، اور 2 سال سے جو کم عمر کے ہوتے ہیں ان کو جو ہے 1/4 چمچ دیجئے، جو بڑے ہوتے ہیں 2 سال سے ان کو آدھا چمچ جو ہے دن میں 3 مرتبہ آپ دیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل نمونیا اور اس سے ہونے والی دیگر جو تکالیف ہوتی ہیں تو انشاءاللہ وہ اس سے دور ہو جائیں گے. اسی طرح سے آپ نے چہرے کے حوالے سے پوچھا، خارش وغیرہ کے حوالے سے، اس کے لیے ایک علاج بھائی سے ہمارے انہوں نے میسج کیا تھا اور یہ کہہ رہے تھے کہ چہرے پر دانے اکثر نکل جاتے ہیں، شاید آئلی اسکن ہونے کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے. چہرے پر دانے نکل جاتے ہیں، مطلب وہ آئلی اسکن ہو، بار بار زیادہ پسینہ بھی آنے کی وجہ سے زیادہ وہ تیل سا نمودار ہو جاتا ہے چہرے پر، اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. یہ تو اپنی اپنی الگ الگ جیسے جلد ہوتی ہے، مگر یہ ہے کہ جیسی جلد ہے اس کے حساب سے آدمی، بعض اوقات ہوتا ہے اولی جلد ہوتی ہے تو اس کے لیے مختلف بازاری دوائیں جو ہے کریمیں وغیرہ استعمال کی جاتی ہیں، تو بعض اوقات وہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی. تو بس اوقات مختلف فارمولے اپلائی کرتے ہیں چہرے پر، مختلف کریمیں لگاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی انفیکشن کے طور پر بھی دانے آ جاتے ہیں. جی جی. اس میں یہ ہے کہ جنہیں چہرے پر دانے وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے ان کو سب سے پہلے تو جو ہے بڑے گوشت سے پرہیز کرنا چاہیے، کہ بڑا گوشت جو ہے یہ چہرے پر دانے وغیرہ اس سے بھی ہوتے ہیں، تو اس سے ایسے مریضوں کو پرہیز کرنا چاہیے. تو یہ آپ 3 چیزوں پر مشتمل یہ گھریلو علاج ہے. عشبہ مغربی، یہ ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے، یہ آپ نے لینی ہے 6 گرام. ٹھیک. اور منڈی بوٹی یہ بھی آپ نے 6 گرام تقریباً آپ نے لینی ہے. اور اناب جو ہے یہ 10 دانے، اناب ایک چھوٹے چھوٹے بیر کی طرح ہوتے ہیں، یہ 10 دانے آپ نے لینے ہیں. تو ان کو کرنا کیا ہے کہ رات کو آپ 1 گلاس پانی کے اندر ان کو بھگو دیں اور صبح جو ہے اس کو چھان کر اچھی طرح اس کو پی لیں. تو چند دن استعمال کے بعد جو ہے انشاءاللہ عز و جل کسی بھی طرح کے جو جلدی امراض ہوتے ہیں وہ بھی دور ہوں گے. اور آج کل سردیوں میں نا خشک خارش بعض اوقات ہوتی ہے. بس یہی سوال کرنے والا تھا آپ سے. جی جی. تو اس میں بھی انشاءاللہ عز و جل یہ خارش اور اس کو پھر کھجاتے ہیں تو داد وغیرہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے. جی وہ خارج یعنی جو جلد ہے وہ خشک ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو اس میں بھی انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. دونوں انداز سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یا تو یہ کہ رات کو آپ اس کو بھگو دیں اور پھر صبح جو ہے اس کو چھان کے پی لیں، یا پھر یہ کہ ایک گلاس پانی میں ڈال کر اس کو اچھی طرح پکا لیں اور پھر اس کے بعد جو ہے جب آدھا گلاس رہ جائے تو اس کو چھان کر جو ہے پی لیا جائے. تو چند دن کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل خارش کے حوالے سے یا دیگر جو جلدی امراض ہیں انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کریم ہمارے سارے بیماروں کو آشوب چشم کے وہ آنکھوں کے حوالے سے آپ نے کچھ پوچھا تھا، آنکھوں کی خارش. آنکھوں کی خارش. جی جی. آنکھوں کی خارش کے لیے یہ ہے کہ کسی اچھی کمپنی کا بنا ہوا ارکے منڈی آپ لے لیں. منڈی ایک جڑی بوٹی ہے، یہ آپ اگر کہیں سے لے لیں، اور عمر کے لحاظ سے جو بڑے ہیں وہ آدھا کپ، جو چھوٹے ہیں وہ 1/4 کپ اس کو استعمال کریں صبح و شام، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ ہوگا. اسی طرح سے روحانی علاج اس کا یہ ہے کہ سورہ تکویر پارہ نمبر 30 میں ہے یہ مبارک صورت. تو سورہ تکویر اگر پڑھ کر جو ہے آنکھوں پر دم کیا جائے تو آشوب چشم جن کو ہو جاتا ہے، آنکھوں کی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس میں، اور جالا وغیرہ جو آنکھوں میں آ جاتا ہے انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے دور ہوگا انشاءاللہ. تو آپ نے ارکے منڈی بتایا. جی. عام طور پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہوا، ارکے منڈی آپ نے پینے کا بتایا، عام طور پہ کچھ بھی ہوتا ہے تو ارکے گلاب لے کر ذرا سی اگر سوزش ہے ارکے گلاب ڈال لیا تو اس سے کوئی نقصان ہوتا ہے کیا؟ ارکے گلاب آنکھوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے، ارکے گلاب اگر لیا جائے، اور مگر یہ ہے کہ خالص ملے تو، ورنہ یہ ہے کہ پھر الٹا نقصان ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. تو وہ بھی آنکھوں کے لیے گرد و غبار جیسے آنکھوں میں آ جاتا ہے، دھول مٹی وغیرہ، تو آنکھوں کی صفائی کے لیے ایک بہت اچھی چیز ہے. اب یہ جو خارش ہے تو خارش کا یہ بہت اچھا اور آسان، سستا اور بہترین علاج ہے کہ ہزاروں روپے بعض لوگ دوائیوں پر خرچ کر لیتے ہیں تو بعض اوقات فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا خارش میں. تو یہ ارک منڈی جو ہے یہ بعض اوقات بہت اچھا جو ہے اس مرض میں کام کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ اللہ کریم سارے ہی ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے، آنکھوں کے امراض سے بھی اور اس کے علاوہ بھی جتنی روحانی بیماریاں ہیں، باطنی بیماریاں